وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سیدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس زندگی کے اندر بہترین ترتیب دے کر مبعوث فرمایا، بھیجا. مبعوث کرنے کا مطلب بھیجنا. ہم جب زندگی کی بہترین ترتیب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک نہیں، صبح سے لے کر اگلی صبح تک. ابھی جو وقت ہوا ہے 12:30، اس سے رات 12:30 تک نہیں بلکہ اگلے دن کے 12:30 تک آدمی جو کچھ کرے گا ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے، دماغ سے، جو کچھ عمل اس سے سرزد ہوں گے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہترین ترتیب زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یعنی 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، یہ جو 3 ہم نے 3 تک گنا، یہ 3 سیکنڈ ہوئے. 60 ہو جائیں گے تو 1 منٹ بن جائے گا، 60 منٹ ہو جائیں گے تو گھنٹہ بن جائے گا، 24 گھنٹے ہو جائیں گے تو 1 دن بن جائے گا. یہ 30 دن گن لیں گے تو مہینہ ہو جائے گا، اور 12 مہینے گن لیں گے تو سال ہو جائے گا. کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 100 سال. یہ جو وقت گزار رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہ 100 سال کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. گویا ایسے کہیں کہ اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو اس کے اندر جو سال، مہینے یا دن یا گھنٹے اور پیچھے آ جائیے، منٹ یا اس سے بھی پیچھے آ جائیے، جو سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ گزارنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے. اس سیکنڈ میں جب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اس سیکنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے کہ کیسے رہنا ہے. فرمایا مسجد میں رہو گے دنیا کی باتیں نہیں کرنی، مسجد میں رہو گے کون سا لغو کیا کہ بیکار کام نہیں کرنے، مسجد میں رہو گے. یہ جو دیکھا ہوگا بعض اوقات انگلیاں چٹکھاتے ہیں، منع فرمایا اس سے. مسجد کے اندر رہو گے ایسا نہیں. یہ سیکنڈ جو مسجد میں گزر رہے ہیں، یہ وہ سیکنڈ جو مسجد میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ بیت الخلاء میں ہے.
وہ سیکنڈ گزارنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا ہے. سر ڈھک کر جانا ہے, الٹے پاؤں سے داخل ہونا ہے, داخل ہونے سے پہلے 2 کام کرنے, بسم اللہ. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایسا پردہ قائم کر دیتے ہیں اس کے چاروں طرف کہ اگر وہ اپنے لباس کو اتارے تو پھر دوسری مخلوق بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی. اب پھر کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, دعا پڑھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ تو ہر جگہ ہے. ہر جگہ سے مراد یہ نہ کہیں کہ ضرور ہے, ہر جگہ ضروری نہیں ہے, لیکن وہ یہاں وہاں ہو سکتی ہے نا. تو جو مسجد والے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں, اور جو خراب اور خبیث ہوتے ہیں, جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں, وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین, جیسے بیت الخلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی احکامات دیے ہیں. اس کا میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا کہ چونکہ ہر سیکنڈ میں اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو سیکنڈ گزر رہے ہیں اس کے گزارنے کا بہترین طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے نا مسجد. اور جو بیت الخلا ہے اس میں بھی سیکنڈ گزارنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے بہترین طریقہ. سائنس یوں کہے, سائنس وہ کہے, سائنس فلاں کہے, اپنی جگہ پر ہے. کیا سائنس تو انسانی دماغ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حکم سے ہمیں اپنا طریقہ بتلاتے ہیں. وہ طریقہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. یہ اس لیے بات عرض کرتے ہیں, یہ جو ہم ہر جمعے کو سب سے پہلا جملہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ترتیب زندگی دے کر دنیا میں بھیجا, اس کا ترجمہ تشریح یہ ہے. اور چونکہ ہمارا موضوع یہی چل رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو ذوالحجہ بقرعید والے معاملات بیچ میں آ گئے تھے, ورنہ ہم نے وہ آیت تلاوت کی جو 2-3 جمعہ پہلے کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. کافہ, مفسرین لکھتے ہیں کافہ کیا مطلب؟ جمیعاً. اور اس کا ایک رخ میں پہلے بتا چکا. وہ رخ کیا تھا؟ وہ رخ یہ تھا کہ جیسے عبادت میں تم اسلام کے طریقے کی پیروی کرتے ہو, ایسا کوئی آدمی ہے جو بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہو؟ اس کو پتہ ہے نماز کا طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بتلایا ہے کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو قبلہ رخ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا. ہم آپ کو جب کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عبادت ویسے کرو گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. لیکن جو بات میں نے گزشتہ سے اس جمعے کو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے عبادت کے وقت میں اسلام والا طریقہ معلوم کر کے اس کو اختیار کرنا ہے, ایسے ہی تجارت کے وقت میں اسلام والا طریقہ معلوم کر کے اس کو اختیار کرنا ہے. یاد آیا ہے؟ یہ بات تفصیل سے کی ہم نے. تمام معاملات میں ہم تاجر نہیں ہیں, ملازم ہیں, ہم نوکری پیشہ ہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے کرنا ہے. ہم اپنے گھر میں ایک والدین کی اولاد ہیں, کیسے رہنا ہے؟ کسی بہن کے بھائی ہیں, اولاد بچوں کے والد ہیں. اپنے محلے میں 4 طرف گھر ہے تو کم از کم 3 طرف کے پڑوسی ہیں.
اور اگر پڑوس میں وہ شرح کا اعتبار کیے تو 80 گھر چاروں طرف، 80 ادھر 80 ادھر 80 ادھر. تو اس سب حیثیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کا حکم آ چکا ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ عبادت تو کرو ایسے جیسے اسلام نے بتلائی، تجارت کرو ویسی جیسے کہ یہودی کرتے ہیں. اس میں بڑا فائدہ نظر آتا ہے. وہ یہودی یوں مال دیا کرتے تھے اور سود کے ساتھ وصول کیا کرتے تھے. کیوں بڑا نفع نظر آتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نا یمحق اللہ الربا، یمحق، ہاں مونڈنا. اسرا جانتے ہیں اسرے سے جو کام ہوتا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مونڈ دیتے ہیں. ویربی الصدقات، اور صدقہ کی پرورش کرتے ہیں. تو مسئلہ کیا، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ سود کی وجہ سے 100 110 بن گئے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے. اللہ کے نبی بہترین ترتیب لے کر کے آئے ہیں. اس ترتیب کو یہ ایمان لاؤ کہ نہیں اللہ اس کو مونڈتے ہیں. ظاہر میں فائدہ ہے، باطن میں نقصان ہے. صدقہ دیا، 100 روپے میں سے 10 روپے دے دیا تو 90 ہو گئے. اللہ کہہ رہے نہیں، یہ بھی ہم اس کو پالیں گے. پالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی چیز کو بڑا کرنا. معاملات اور معاشرت ہمیں ہندوؤں کی اچھی لگتی ہے. بڑی رسمیں ہیں اس میں ناچ گانا بھی ہے، ہاں، اور اس میں جو ہے مہندی کی رسم بھی ہے، اور اس میں فلانی رسم بھی ہے اور فلانی رسم بھی ہے. تو اسلام میں ہم عبادت میں تو داخل ہو گئے، لیکن معاشرت کے وقت ہم اسلام سے باہر ہیں. زندگی گزارنے کا جو لائف اسٹائل ہے وہ عیسائیوں کا بڑا مزیدار ہے. جی چلو جی اب ہم عیسائی ہو جائیں. کس میں؟ لائف اسٹائل میں. نہیں میرے دوستو، نہیں. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اور یہ ایک پہلو بتایا. دوسرا پہلو بھی سن لیجئے، وہ یہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جتنا اسلام کہہ رہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، مسلمان ہو گئے. اور بھی کچھ ہے، یہودی تھے مسلمان ہو گئے. یہودیوں کے ہاں یہ بات تھی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے. یہودیوں کیا تھی یہ بات؟ جیسے مسلمانوں کے ہاں یہ جمعہ ہے. آج آپ تعظیم میں میں دیکھتا ہوں الحمدللہ بہت سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ سارے دن ہفتے کے کچھ بھی لباس استعمال کریں، جمعے کے دن وہ شلوار قمیض استعمال کرتے ہیں، کرتا استعمال کرتے ہیں، جمعے کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے مسلمان جمعے کی تعظیم اور اہتمام کرتے ہیں، ایسے یہودیوں کے ہاں ہفتے کا اہتمام اور تعظیم ہے. تو ان لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، مسلمان ہو گئے، جمعے کی بھی تعظیم کریں گے. اور چونکہ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہفتے کے ساتھ بدتمیزی کرو، یہ تو نہیں کہا، تو ہم جمعے کی بھی تعظیم کریں اور ہفتے کی بھی تعظیم کر لیں گے. کیا کیا؟ دنوں کی تعظیم میں اضافہ کیا. جمعے کی بھی تعظیم کریں گے، اور چونکہ ہفتے کی تعظیم کو منع تو نہیں کیا ہے، لیکن ہم پیچھے یہودی تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، تو ہم یہ بھی کر لیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور کا، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے رکنا چاہیے. ہم جب یہودی تھے تو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو ہم خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے اور اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ ضرور اونٹ کا گوشت کھایا کرو. تو ہم کو اللہ کے نبی کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جس سے اللہ کے نبی نے روکا تھا
تو ہم کسی اور چیز سے بھی رک جائیں، یعنی کمی کر دیں. تو ایک طرف وہ زیادتی کر رہے تھے بیشی، اور ایک طرف کمی کر رہے تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جو اسلام کہہ رہے ہیں بس، نہ اس میں زیادتی کرنے کی گنجائش اور نہ اس میں کمی کرنے کی گنجائش. کتنا صاف ہے. مسلمان کر رہا ہے نا، اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے چیزوں میں، اپنی طرف سے یہ بھی بنا لیا، وہ بھی بنا لیا، وہ بھی بنا لیا. کیوں؟ فلانے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں، فلانے مذہب والے جو ہیں وہ اس کو اس طرح مناتے ہیں، ہم بھی ایسی مناویں. اور کہو کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں یہ دکھاؤ کہ منع کیا ہو. یہاں منع کیا اسلام نے کبھی کہ آپ جو ہے وہ ہفتے کی تعظیم نہ کریں؟ کہیں منع نہیں کیا. لیکن کیا کیا کہ ہم نے ایک چیز جس کی تعظیم اللہ کے نبی نے نہیں کی، ہم اس کی تعظیم کرنے لگتے ہیں تو گویا ہم نے دین میں، اسلام میں اضافہ کر دیا. اس واسطے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. نہ اس میں خود سے کوئی اضافہ. دیکھو بات بہت سخت ہے لیکن ہے سچ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے اصلاً وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ کے، اور ہم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہیں. ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد جب ہم کوئی زیادتی کرتے ہیں یا کوئی کمی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ وفاداری کو ختم کرتے ہیں. وہ وفاداری کو ہم ختم کرتے ہیں. جو آدمی پاکستان سے وفادار ہے، پاکستان کے آئین سے وفادار ہے، وہ کمی بیشی کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگ جائے گا، موت کی سزا ہے، بغاوت کا مقدمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہے اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اس سے ہم نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے. جب ہم اسلام سے وفاداری کا اعلان کر چکے تو اس میں اضافہ کرنا بھی کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے. چونکہ میری برادری کا طریقہ یہ، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، میں برادری کا وفادار ہوں، اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا بات سخت ہے لیکن سچ ہے، تلخ ہے لیکن کیا کریں کہ حق ہے. جس وقت ہم اپنی جی چاہی پر عمل کر رہے تھے، جی چاہ، میرا جی یہ چاہ رہا ہے، بے شک اللہ کے نبی نے اس وقت حکم یہ دیا کہ یوں کرو، سنت یہ ہے، لیکن ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے سنت کہا ہے، ہمارا جی تو یہ نہیں چاہ رہا ہے. اس وقت ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم غیر سنت پر چلے. تو معاف کیجیے گا، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کا وفادار نہیں ہوں، میں بس اپنی ذات کو دیکھ، میرے جی میں جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. افرائیتم من اتخذ الہہ ہوا. آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی جی چاہی کو اپنا رب بنایا ہے، الہ بنایا ہے، اپنا معبود بنایا ہے، اس کی مان کر چلتا ہے. جی چاہیے یعنی میرے جی میں یہ آ رہی ہے. اس لیے بات جب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہا گیا ہے تو یہ بیکار حکم نہیں ہے، چونکہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے زمانے میں زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس زمانے میں کچھ لوگ کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے یہ آیت نازل ہو گئی. ہمارے لیے قیامت تک یہ حکم سامنے آ گیا کہ کوئی اضافہ نہیں اور کوئی کمی نہیں. جب اضافہ کرتے ہو تو دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، ہمیں زیادہ معلوم ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی فائدہ ہے.
یا ان کو تو معلوم تھا مگر انہوں نے چھپا لیا، مجھ پر اب کھل گئی کہ اس سے زیادہ فائدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کا عقیدہ جو رکھے گا اس کا ایمان اللہ جانے کیا ہے۔ اسی طرح کمی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں کہوں باتیں سخت ہیں مگر میں کیا کروں کہ مثال، وہ کسی بزرگ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ پوچھ لیا کہ اے میرے امتی کہ تم میرے پاس آ رہے ہو، تم مجھ سے اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہو، اے میرے امتی تم کو میری شکل شباہت میں کیا نقصان، کیا عیب محسوس ہوا کہ تم نے میری شباہت نہیں بنائی؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ میں پھر عرض کروں، بات سخت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اب تک پورے داخل نہیں ہوئے۔ کسی نے اسلام کا ایک حصہ پکڑا ہے، کسی نے دوسرا پکڑا ہے، کسی نے تیسرا پکڑا ہے، بقیہ سب حصے چھوٹے ہوئے ہیں۔ عرف عام یعنی آج کے دور میں دیندار آدمی کس کو سمجھا جائے گا؟ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ گھرانہ بڑا دیندار ہے۔ کیا ہوا تو اس کی عورتیں برقع پہنتی ہیں، پردہ کس سے پردہ کرتی ہیں؟ باہر مارکیٹ میں جاتی ہے، سبزی والے سے نہیں کرتی ہیں، گھر کے خانسا میں چوکیدار سے نہیں کرتی ہیں، تو یہ بڑا دیندار گھرانہ ہے۔ لیکن میرے دوستو صاف یہ ہے، صاف کہ ہم میں سے ہر آدمی کو پورے دین پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے عبادت میں اللہ کا حکم مانے، ویسے تجارت میں اللہ کا حکم مانے، ویسے ہی گھر کے کاموں میں اللہ کا حکم مانے، اور ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھالنے میں اللہ کا حکم مانے۔ اس کا جو آخری انشاءاللہ پہلو ہے وہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلے جمعے کو آپ حضرات سے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا۔